الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز میں حرکت کرنے سے متعلق گفتگو جاری تھی اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ نماز میں جو حرکت کرتے ہیں یا حرکت کی جاتی ہے وہ 5 قسم کی ہوتی ہے۔ ان 5 قسموں میں سے 4 قسم کا تذکرہ پچھلے دروس میں کیا جا چکا ہے۔ 5ویں قسم حرکت کی جو نماز میں ہوتی ہے وہ ہے مکروہ حرکت۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ حرکت۔ تو جو باقی تمام غیر ضروری حرکتیں ہوں، یہی اصل حکم ہے کہ غیر ضروری جو حرکت ہوتی ہے وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو نماز میں ادھر ادھر کی حرکت کرتے ہیں یا اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کھجلاتے رہتے ہیں، یہ تمام اعمال جو ہے مکروہ ہیں، یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اس سے کرنے سے نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ یہ حرکت نماز کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں۔ نماز تو باطل نہیں ہوتی، لیکن یہ نماز کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں۔ جیسے گھڑی سے کھیلنا، گھڑی ہے انسان کے پاس، موبائل ہے انسان کے پاس، اس کو دیکھتے رہنا، اس سے کھیلتے رہنا، یا کوئی اور چیز ہے اس سے کھیلنا، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، یا جسم کا کوئی حصہ ہے جس کو بلا ضرورت عادتاً اس کو کھجلاتے رہنا، اس پر ہاتھ پھیرتے رہنا، اس طرح کی ساری جو چیزیں اس کو چھوتے رہنا، یہ ساری غیر ضروری حرکتیں، یہ سب مکروہ ہے۔ اس سے نماز کے اجر میں کمی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ مسلسل ہوتی رہی اور زیادہ ہو گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ حرکت حرام کے درجے میں جائے گی اور نماز بھی اس سے ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کی حرکت کی وہ کون سی مقدار ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ حرام ہے۔ تو کوئی ایسی مقدار مقرر ہے یا کوئی ایسا پیمانہ بنایا گیا ہے کہ جس سے ہم یہ تفریق کر سکیں، الگ کر سکیں کہ یہ حرام حرکت ہوئی اور یہ مکروہ حرکت ہوئی؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کو توڑ دینے والی جو حرکت ہے اس کا معیار، وہ کہتے ہیں کہ نماز کو باطل کرنے والی حرکت کی کوئی مقرر تعداد نہیں بتائی گئی ہے کہ آدمی 2 مرتبہ حرکت کرے تو یہ مکروہ ہے، 4 مرتبہ کرے تو پھر یہ حرام ہے۔ تو کوئی حد مقرر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی ہے، بلکہ وہ حرکت ہے جو نماز کے عمل کے خلاف ہو، ایسے کہ دیکھنے والا سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ کچھ اور کر رہا ہے۔ انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے عرف میں کہ انسان کسی کو مسلسل حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بخود انسان کے اندر سے یہ آواز، اور انسان خود بولتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ کچھ اور کر رہا ہے۔ تو عام دیکھنے والا اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ تو اسی حرکت کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ حرام حرکت ہے۔ سارے لوگ یہ کہنے لگ جائیں، کوئی ایک نظر میں دیکھے تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے۔ تو اسی کو، ورنہ اس کا کوئی معیار، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، تو دیکھنے والا سمجھ نہ سکے کہ یہ شخص نماز میں ہے یا کچھ اور کر رہا ہے۔ اسی معیار کو عرف میں یعنی عام لوگوں کی نظر سے پہچانا جائے گا۔ کچھ علماء نے اسے 3 حرکتوں سے محدود کیا ہے کہ 3 مرتبہ اگر کسی نے بلا ضرورت کی حرکت کر لی تو پھر یہ حرکت جو ہے غیر ضروری ہوگی اور یہ حرام کے درجے میں چلے جائے گی۔ لیکن ان کے یہاں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے اس طرح کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، لہذا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ 3 مرتبہ کرنے سے یہ حرام کی حرکت ہو جائے گی، کیونکہ جس چیز میں تعداد مقرر نہیں ہے تو پھر وہ شرعی حد بھی نہیں کہلائے گی، اس پر شرعی دلیل ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ اللہ کے دین میں اپنی طرف سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہرحال ہم نے بتایا کہ انسان جب حرکت کرتا ہے تو اسے خود محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی حرکت کر لی ہے کہ یہ حرکت نماز میں تو مجھے نہیں شمار ہو سکتی، یعنی نماز میں داخل ہوں یہ مجھے نہیں لگتا، یا دیکھنے والے جو عام طور سے انسان ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ اتنی حرکت کر رہا ہے، لگتا نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہو۔
تو اس طرح سے یہی اس کا معیار ہے۔ تو بہرحال ہم نے خلاصے کے طور پر یہ دیکھیں گے کہ نماز میں جو حرکت انسان کرتا ہے وہ 5 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہم نے بتایا کہ فرض حرکت، واجب حرکت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتایا کہ ایسی حرکت کہ جس سے نماز کی صحت جس کا دار و مدار ہو، یعنی نماز جس سے صحیح ہوتی ہو، اس کی مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی۔ دوسری قسم حرام حرکت ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ بلا ضرورت مسلسل اور زیادہ حرکت کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسری قسم حرکت کی ہم نے بتایا تھا وہ مستحب حرکت ہے، اس کی بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ نماز کے اندر کوئی پسندیدہ عمل جو ہے اس کو کرنے کے لیے حرکت کرے انسان تو یہ مستحب حرکت کہلائے گی۔ اس کی مثال ہم نے صفوں کو درست کرنے کے تعلق سے دی تھی۔ آگے پیچھے انسان ہو گیا نماز میں ہی، وہ آگے پیچھے ہوتا ہے صف سیدھی کرنے کے لیے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور چوتھی قسم ہم نے مباح بتائی تھی، یعنی وہ نماز کے اندر بھی نہیں ہوتی، نماز کی امور سے بھی تعلق نہیں رکھتی، لیکن وہ مباح ہوتی، کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ لے کر آ گیا کسی نے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آتے تھے اور دیگر صحابہ کے بچے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ نہ تو اس کا کوئی نماز سے تعلق ہے، نہ تو یہ نماز کے اندر کسی کام کو صحیح کرنے کے تعلق ہے، لیکن یہ ایسا کر سکتا ہے۔ کوئی والد ہے، باپ ہے، اپنے بچے کو لے آیا اور وہ پریشان کرتا ہے، اس کو گود میں لیا جا سکتا ہے، رکوع سجدے کے دور میں اس کو رکھ دیا جا سکتا ہے۔ اور آخری حرکت ہم نے جو بتائی تھی وہ یہ ہے مکروہ حرکت، کہ انسان جو ہے بلا وجہ جسم کے ساتھ کھیلتا رہے، یا کوئی چیز ہے اس کے ساتھ کھیلتا رہے، یا کسی جسم کے کسی حصے پر نظر رکھتا رہے، ہمیشہ کپڑے دیکھ رہا ہے، اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں مسلسل حرکت میں آتی ہے۔ اگر یہ زیادہ ہو گئی تو انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر ایک حد میں ہے جس سے نہیں معلوم ہوتا کہ انسان نماز سے نکل گیا ہے تو بہرحال اس سے نماز میں کمی آتی ہے، اس کے اجر میں کمی آتی ہے۔ تو یہ مختلف باتیں تھی جو نماز کے توڑ دینے کے تعلق سے، نماز میں حرکت کے تعلق سے تھی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر مزید باتوں کا تذکرہ ہوگا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔